الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہاں پہ افعال التفضیل میں گفتگو ہے اور شرح میں عبارت یہاں پہ پہنچی ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْسِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ مُطْلَقًا وَلِهَذَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ إِنَّ مَن لَيْسَتْ مَفْعُولًا بِأَعْلَمَ۔ یہاں پہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو افعال جو فعل والا کیا ہے عمل کرتی ہیں، تو اس میں سے یہ آخری چیز ہے جسے ہم افعال التفضیل کہتے ہیں، جسے اسم تفضیل بھی کہتے ہیں کہ افعال التفضیل جو ہے وہ فعل والا عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں کیا ہے پھر ایک بحث ہے اور اس کا جو دائرہ کار ہے بڑا تنگ ہے۔ پہلی تنگی اس کے اوپر کیا آتی ہے کہ بھئی یہ مفعول کو نصب نہیں دے سکتا۔ افعال التفضیل ٹھیک ہے فعل کے مشابہ ہوگا، لیکن مشابہت بہت ہی اس کی تھوڑی ہے اور اتنی کمزور مشابہت ہے کہ یہ پھر اپنے مفعول کو نصب نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے اس کا جو فاعل ہوگا اگر وہ ظاہر ہوگا اسم کی شکل میں تو اس کو یہ رفع بھی نہیں دے سکتا سوائے چند ایک صورتوں میں۔ اس کے پاس جو عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، یہ اس کو کیا دیا کرے گا، رفع دیا کرے گا بس۔ اگر اس کا معمول اس سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ فاعل کی شکل میں آتا ہے، اس میں ظاہر کی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ مفعول بہ کی شکل میں آتا ہے، یہ ان دونوں کو کیا رفع نہیں دے سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً کسی بھی صورت میں، یعنی یہ اس کے مقابلے میں جب فاعل کے مقابلے میں ہے۔ آگے جب بات ہوگی کہ چلیں جی مفعول کو تو یہ نصب نہیں دے سکتا، کیا یہ فاعل کو بھی نصب نہیں دے سکتا اگر فاعل اس کا ظاہر ہو، تو وہاں پہ کہیں گے کہ ہاں، وہاں پہ کہیں گے فاعل کو رفع دے سکتا ہے اگر وہ مستتر ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر کو نہیں دے سکتا۔ اور ظاہر میں پھر کیا ہے صورتیں بنائی ہیں کہ کچھ صورتوں میں دے سکتا ہے، کچھ صورتوں میں نہیں دے سکتا۔ لیکن مفعول بہ کی کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے، یعنی اس کو ہم مزید آگے جب پڑھیں گے تو اس کے مطابق یہ صورت نکلے گی کہ چاہے اس سے پہلے ان نافیہ ہو یا نافیہ نہ ہو، لا ناہیہ ہو یا لا ناہیہ نہ ہو، اس کے مطابق یہ ساری چیزیں کیا کھول سکتے ہیں۔ یعنی جو فاعل کے عمل کرنے کی شرائط ہیں جسے ہم مسئلہ الکحل کہتے ہیں، کہ چاہے مسئلہ الکحل کی شرائط مفعول بہ میں پوری ہوں یا پوری نہ ہوں، یہ کیا ہے جی نصب نہیں دے سکتا مفعول بہ کو۔ وَلِهَذَا قَالُوا، اسی وجہ سے نحوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں جو ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آیت یہ ہے کہ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ۔ ترجمہ تو آیت کا یہ بنتا ہے کہ اللہ اعلم ہے، اعلم ہے یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، من اس کو کہ جو اس کے رستے سے کیا ہے بھٹکا ہوا ہے۔ اب سیدھا سیدھا آپ ترجمہ جب کر رہے ہیں تو من یضل عالم کو کیا بن رہا ہے، یعنی عالم کیا مطلب اللہ جاننے والا ہے، کس کو جاننے والا ہے، جو اس کے رستے سے بھٹ چکا ہے، تو جس کو اللہ جان رہا ہے وہ مفعول ہی بنے گا۔ لیکن نحوی کہتے ہیں کہ یہاں پہ عالم کو جو مفعول ہے وہ من نہیں بن رہا، من موصولہ، ٹھیک ہے۔ ان من لیست مفعولا باعلم، کہ جو من ہے یہ اعلم کا مفعول نہیں ہے۔ ہم کہیں گے بھی کیوں نہیں مفعولہ بنا رہے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا اجماع ہے کہ لأنه لا ينسب المفعول، کہ افعل و تفضیل کیا مفعول کو نصب نہیں دیتا۔ ہم نے کہا چلیں اس کو نصب نہیں دے رہا، تو ایک اور ہم ترکیب کر لیتے ہیں کہ عالم کو ہم مضاف بناتے ہیں اور من کو کیا بناتے ہیں، مضاف الیہ بناتے ہیں۔ من اس پہ موصول ہے اور اس کا جو صلہ ہے یہ مضاف الیہ واقع ہو جائے گا۔ تو اس میں مضاف الیہ میں کیا ہوتی ہے، مجرور ہوتا ہے نا، جر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا چلیں نصب تو نہیں دی، یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اسے کیا ہے ابھی اضافت کی وجہ سے جر دے رہا ہے، یہ والا آپ چکر کر لیں۔ کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی بات نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ افعال التفضیل اور اسم تفضیل کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ اسم و تفضیل کا جو بعد والا ہوتا ہے اس میں وہ شریک ہوتا ہے، کچھ شریک ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتی ہے زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سید سستانی اعلم الفقہاء، اب عالم کو ہم نے مضاف کیا فقہاء کی طرف، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ سید سستانی فقہاء کے ساتھ شریک بھی ہیں فقاہت میں، اور چونکہ ہم نے عالم کہا تو یہ ان سے کہیں زیادہ بھی ہیں، شریک بھی زیادہ بھی ہیں۔ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ افعل و تفضیل جب بھی مضاف ہوتا ہے تو اس کا مابعد پہلے میں کچھ شریک ہوا کرتا ہے، کچھ شریک ہوتا ہے اور پھر پہلے والا کچھ کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ عالم کو اگر آپ مضاف کر رہے ہیں من یضلو کی طرف، من یضلو کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہونے والا بندہ، ٹھیک ہے، مضل آپ کہتے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اعلم المضلین، تو پھر یعنی الیاذ باللہ من ذالک آپ کو اللہ کو بھی اس میں تھوڑا سا کیا شریک کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ان کو بھی وہ اللہ کو بھی گمراہ ماننا پڑے گا اس طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یعنی ولا مضاف الیہ، نہ ہی آپ عالم کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لأن افعل، کیونکہ قانون کیا ہے کہ افعل لأن افعل بعض ما یضاف الیہ، کیونکہ افعل کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ بعض ہوا کرتا ہے کہ جس کی طرف یہ کیا ہو رہا ہو؟ مضاف ہوا کیا ہو رہا ہو. جس کی طرف یہ اضافہ اس کا ہوتا ہے یہ اس کا بعض حصہ ہوتا ہے. صحیح بس. فیکون تقدیر، پس تقدیر کیا بنے گی؟ عالم المضلین بنے گی، اور ترجمہ کیا بنے گا کہ مضلین میں سے اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ مضلین میں سے اور زیادہ جاننے والے ہیں. ہاں یہ ترجمہ کیا ہے؟ بالکل غلط ترجمہ بنے گا، درست نہیں بنے گا. عالم المضلین ہے اللہ جی، اور مضلین میں سے زیادہ جاننے والے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ بھی تو آپ نے مفعول والی کرنے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اس کو جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہے. نہ آپ منصوب بنا کے اس سے آپ مفعول بنا سکتے ہیں، نہ آپ مضاف الیہ بنا سکتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ تو نحوی یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فعل محذوف آپ مانیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ یعلم آپ مان لیں، ٹھیک ہے. بل ہوا منصوب بفعل محذوف، وہ ایک ایسے فعل کے ذریعے سے منصوب ہے کہ جو فعل کیا محذوف ہے، اور اس فعل کے اوپر دلالت کرتا ہے یہی عالم، یعنی یعلم من یضل، اصل تقدیر یہ ہو جائے گی ان ربک هو اعلم، آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے. یہ جملہ پورا ہو جائے گا. آگے ایک نیا جملہ ہوگا کہ یعلم من یضل عن سبیلہ، کہ وہ جاننے والا ہے اس کو کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. تو لہذا من مفعول واقعہ ہو رہا ہے، لیکن عالم کے لیے نہیں واقعہ ہو رہا، بلکہ فعل معذوف کے لیے مفعول واقعہ ہو رہا ہے. تو یہ پہلا کام ہو گیا ہے اس میں تفضیل کے عمل کرنے کا، کبھی مفعول کے اوپر تو یہ عمل نہیں کرتا. دوسرا وہ اسم و تفضیل یرفع ضمیر المستتر باتفاق، یہ بھی اجماع تھا، یہ بھی اجماع ہے، یہ بھی اتفاق ہے کہ اس میں تفضیل رفع دے سکتا ہے اس ضمیر کو جو اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر کیا جی اتفاق ہے. رفع دینے کا کیا مطلب؟ یعنی فاعل کی ضمیر، اس کے اندر جو ضمیر فاعلی ہوگی اس کو یہ کیا دے گا؟ رفع دے گا. تقول، آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ زید افضل من عمر، زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل کیا ہوگا؟ خبر ہوگی، من عمر جار مجبوسی افضل کے متعلق ہو گیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ افضل کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. جس طرح زید عالم، زید قائم آپ کہتے ہیں، تو عالم اور قائم کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ صورت حال ہے کہ افضل کے اندر ایک ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اور افضل اس کو رفع دے رہا ہے. فیکون فی افضل ضمیر مستتر عائد علی زید، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا پھر یہ سوال رہتا ہے کہ چلیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ مفعول کو یہ نصب نہیں دیتا، اور جب آپ نے فاعل کی بات کی تو آپ نے کہا کہ فاعل اگر ضمیر کی شکل میں اس کے اندر پوشیدہ ہے تو اس کو یہ رفع دے گا. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر فاعل ظاہر آ گیا ضمیر کی شکل میں، نہ اس میں ظاہر میں، تو کیا اسے وہ رفع دے گا یا رفع نہیں دے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَهَلْ يَرْفَعُ ظَاهِرًا، کیا یہ ظاہر کو رفع دے گا؟ مطلقاً فی بعض المواضع، مطلقاً ان تمام مقامات پہ یا کم از کم بعض مقامات پہ آپ کہہ لیں. تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ فیہ خلاف بین العرب، یہاں پہ نحویوں کے عربوں کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا اختلاف ہے. فبعضهم يرفعه به مطلقاً، بعض جو نحوی ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ یرفعه، وہ ظاہر کو رفع دیتے ہیں به، اس اسم تفضیل کے ذریعے سے، مطلقاً ہر مقام پہ، چاہے وہ مسئلہ الکول نام بھی ہو، جو بعد میں بیان کریں گے. فتقول، پس آپ کہیں گے مررت برجل افضل، افضل پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے، منہ ابوہ، یعنی ترکیب اس کی کیسے کریں گے کہ میں گزرا ایسے رجل کے پاس سے کہ جس کا والد اس سے افضل ہے. یعنی افضل کو رجل کی کیا بنائیں گے؟ صفت بنائیں گے. جب افضل رجل کی صفت بنے گا تو اب ابو کو کیا بنانا پڑے گا؟ افضل کا کیا بنانا پڑے گا؟ فائل بنانا پڑے گا، فائل بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے.
ایک اور ترکیب اس کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ افضل کو جو ہے وہ کیا نام ہے افضلہ نہ پڑھیں بلکہ افضلو پڑھیں، آپ صحیح مرفوع پڑھیں، اور آپ کیا کہیں گے افضل و خبر مقدم ہے اور ابو ہو جو ہے نا یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ پورا کیا ہے جملہ آپ بنا لیں، صحیح ٹھیک ہے جی، مبتدا خبر کے ساتھ. ہم مبتدا خبر کے ساتھ. تو اب اس جملے کی کیا ہے نحویوں میں اختلاف ہے کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. کچھ نحوی اس کو افضلہ پڑھتے ہیں. افضلہ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے وہ خبر مقدم نہیں بناتے. افضلہ کیا ہے مجرور پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اسم غیر منصرف ہے، تو اس کی جو رف ہے، اس کی جو کسرہ ہے وہ بھی رف فتح کی شکل میں آتے ہیں. یعنی کچھ اسے کیا پڑھتے ہیں مجرور پڑھتے ہیں ایک طرح سے آپ یوں کہتے ہیں، اور کچھ کیسے مرفوع پڑھتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہو گیا. مرفوع اسے کون پڑھیں گے؟ مرفوع اس سے وہی لوگ پڑھیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ظاہر کو رف نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ اسے خبر بنائیں گے، ابو کو اس کی مبتدا بنائیں گے. پھر جب یہ خبر بنے گا افضل تو اس کے اندر ضمیر ہوں گے جو اس کی مبتدا کی طرف کیا پلٹے گی. اچھا تو بعد اسے رف دیتے ہیں، یعنی مررت برجل افضل من ابوہ، یعنی فتخفض افضل. افضل کو آپ کیا کہیں گے جر دیں گے، لیکن جر کیسے دیں گے؟ بالفتح، فتح کے ذریعے سے جر دیں گے. فتح کے ذریعے سے کیوں جر دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم غیر منصرف ہے. اور اس سے آپ جر دے کیوں رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ کہ علی انہ صفۃ لرجل، کہ یہ رجل کی کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے. وترفع الاب، اور اس کے بعد جو اب آ رہا ہے وہ مرفوع ہے، واو کے ساتھ مرفوع ہے. وہ کیوں پھر مرفوع ہوگا؟ علی الفاعلیت، وہ فاعلیت کی بنیاد پہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. وہ یہ لغت قلیلہ، یہ کچھ عربوں کے ہاں ایسا ہے، قلیل لغت ہے. یہ جو صفت موصوف والے کرتے ہیں یعنی افضلہ جو پڑھنے والے ہیں یہ تھوڑے ہیں. وہ اکثرہم یوجب رفع افضلہ، اور اکثر لوگ افضلو پڑھتے ہیں. یعنی اکثر جو نحوی ہیں اور اکثر جو عرب ہیں وہ واجب قرار دیتے ہیں کہ افضل کو یہاں پہ آپ کیا دیں؟ رفع دیں. وہ کس بنیاد پہ؟ علی انہ خبر مقدم، کہ اس کو وہ خبر مقدم بناتے ہیں، اور ابوہ کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا مؤخر بناتے ہیں. اور جب یہ خبر مقدم بنتی ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف کیا پلٹ رہی ہوتی ہے، اور اس ضمیر کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ افضل کا کیا بنا ہے؟ فاعل بنا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فاعل افضل ضمیر مستتر، کہ افضل کا جو فاعل ہے ایک ضمیر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور عائد علیہ ہے جو کہ اسی مبتدا کی طرف یعنی جو ابو ہے اس کی طرف کیا پلٹ رہی ہے. اگرچہ ابھی ابو ظاہری طور پہ بعد میں آ رہا ہے تو ضمیر بعد میں پلٹنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا رتبہ کیا پہلے ہے حقیقت میں. کیونکہ آپ خبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خبر مقدم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خبر حقیقت میں مؤخر ہے، تو اس طرح ضمیر پلٹتی ہے یہاں پہ، کوئی ایشو نہیں. اچھا یہ ایک مطلب ہو گیا. ولا يرفع اکثرهم بافعل الاسم الظاہرہ، اکثر جو عرب ہیں وہ رفع نہیں دیتے افعلہ کے ذریعے سے، کس کو؟ الاسم الظاہرہ، اسم ظاہر کو. ٹھیک ہے. لا يرفع اکثرهم، اکثر اہل عرب، اکثر نحوی افعلہ سے اسم ظاہر کو رفع نہیں دیتے، الا، مگر کہاں پہ دیتے ہیں؟ الا فی مسئلۃ الکحل، مگر سرمے والے مسئلے میں. نحو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ الکحل کہتے ہیں، اور یہ ایک اصطلاح ہے، ایک تعبیر ہے، اور اس کا جو ضابطہ اور قانون ہے وہ اس طرح سے ہے. ضابطہ اور قانون اس کا کیا ہے کہ ان یکون فی الکلام نفی، کہ سب سے پہلے کلام میں کیا ہونا چاہیے؟ نفی ہونا چاہیے، نفی سے شروع ہو رہا ہو، مثبت بات نہ ہو رہی ہو، نفی والی بات ہو رہی ہو. دوسری شرط کہ بعدہ اسم جنس، کہ نفی کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اسم جنس. اسم جنس نکرہ معرفہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک عمومی اسم جنس ہو. اور تیسرا کیا ہے کہ موصوف ہن، کہ اس کے بعد جو اسم نکرہ آ رہا ہے نا وہ موصوف واقع ہو رہا ہو، اور اس کی صفت کیا ہو؟ بے اسم تفضیل، اس موصوف کی صفت کیا بن رہی ہو؟ اسم تفضیل بن رہی ہو. جس طرح بھی پیچھے مثال میں تھی نا کہ رجل کی صفت بنائی تھی نا افضل کو، یعنی ایسے ہی رجل ہو اس کی صفت افضل بن رہی ہو، اور رجل سے پہلے کیا ہو؟ ایک نفی والی بات ہو. ٹھیک ہے. ہاں جس طرح تھا نا ما رأیت رجلا افضل، یوں کر کے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور شرط بھی ہے کہ بعدہ اسم مفضل، کہ اس میں تفضیل و صفت آ گیا، اس کے بعد ایک اور اسم ہونا چاہیے جو اس میں کیا ہو؟ مفضل ہو. یعنی ایک اس میں تفضیل ہوتا ہے کہ اس میں مفضل ہوتا ہے. اس میں مفضل کیا واقع ہوتا ہے؟ فاعل واقع ہوتا ہے، یعنی وہ جو فاعل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفضل کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد اسم ہو، وہ بعد اسم، یعنی اسم ہو یعنی فاعل ہو،
مفضل علی نفسہ کہ جسے اپنے اوپر کیا فضیلت دے دی گئی ہو، باعتبارین دو اعتباروں سے. ٹھیک ہے، اب یہ مثال کے ذریعے سے اس چیز کو ہم سمجھیں گے تو یہ چیز واضح ہوگی، ویسے واضح نہیں ہوگی. مثال ذالک قولہم، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ عربوں کا یہ قول ہے، یہ جملہ ان کا مشہور ہے. ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. ما رأیت یعنی ما کیا ہو گیا؟ نافیہ ہو گیا، نافیہ ہوگی. یہ نافیہ ہو گیا. اس کے بعد اس میں جنس کون سا ہے؟ رجل رجل اس میں جنس ہو گیا. رجل کیا ہے؟ موصوف ہے. موصوف ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ احسن. اس کی کیا صفت ہے؟ اس کی صفت آگے ٹھیک ہے. اب احسن کے بعد کیا ہے؟ احسن کا فاعل کہاں پہ ہے؟ اس کا جو اسم ہے احسن کا، یہ الکحل کیا ہے؟ اس کا فعل ہے، یہ اس کا فائل. اس کا فاعل ہے. ہاں، الکحل جو اس کا فاعل ہے، جس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جی اسم بعد میں آ رہا ہو. جی. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ مفضل علی نفسہ باعتبارین، کہ الکحل کو خود اپنے اوپر فضیلت دے دی گئی ہے دو اعتباروں سے. ٹھیک ہے جی. یہ مراد ہے کہ اس کے اوپر کسی اور کو فضیلت دی گئی ہے؟ نہیں، اس کو اپنے اوپر فضیلت، کوہل کو اپنے اوپر فضیلت کیوں ہے؟ کہتے ہیں دو اعتبار. دو اعتبار یہ کون سے بناتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں کہ خود جو الکحل کو فضیلت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کیونکہ یہ سرمہ ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ سرمہ خود حسن کی علامت ہے اور خود اس کی اپنی ایک یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. سرمے کو اپنے اوپر فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سرمہ ہے، حسن کی علامت ہے. صحیح. ایک تو یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس کی فضیلت کیوں بنی؟ کیونکہ یہ زید کی آنکھ میں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو خود خوبصورتی اس کے اوپر فضیلت رکھتی ہے. ہاں، خود خود جو الکحل کا کحل ہونا ہاں. یہ ایک فضیلت ہے کیونکہ یہ سرمہ ہے. سرمہ خود فضیلت ہے. اب وہ پوچھیں بھائی سرمہ کیوں فضیلت ہے؟ ہم کہیں گے بھائی سرمہ کی فضیلت سے کون انکار کر سکتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہیں گے کہ اچھا دوسری کیا فضیلت ہے؟ دوسری یہ فضیلت ہے کہ یہ سرمہ کس کی آنکھ میں گیا ہے؟ زید کی آنکھ میں گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے وہ پھلوں کی مثالیں دیتے تھے کہ کوئی ایسا پھل نہیں کھایا جو زیادہ لذیذ ہو تمہارے پھلوں سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اب پھل کو جو ہے وہ مزید لذیذ، پھل کو کیوں لذیذ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی فضیلت دو اعتبار سے ہے. ایک تو چونکہ یہ پھل ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اور دوسری کیا ہے کہ چونکہ وہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ کھا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے کیا ہے پھول کی، پھلوں کی یوں مثالیں بناتے ہیں. اس سے کیا کہتے ہیں؟ مفضل علی نفسہ باعتبارین، کہ خود اپنے اوپر یہ فضیلت رکھتا ہے دو جہات سے. ایک الکحل کی جہت ہوگی اور دوسری کون سی جہت ہوگی؟ لأنہ فی عین زید. تو اب یہاں پہ ترکیب کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب یہاں پہ واضح ہے کہ ہم کہیں گے کہ احسن جو یہاں پہ ہے، ما رأیت تو واضح ہے، ما نافی ہو گیا، رأیت فعل فاعل ہو گیا، رجلا اس کا مفعول ہو گیا، موصوف ہو گیا. احسن کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. ہاں، رجل کی صفت ہے. یہ احسن ہے، اس کا فاعل کہاں پہ ہے؟ کہیں گے کہ الکحل کیا ہے؟ اس کا فاعل آ رہا ہے، اور فاعل کیا ہو گیا؟ اس میں ظاہر ہو گیا. فی عین ہی، یہ جار مجرور اسی عین کے احسن کے متعلق ہو جائیں گے. منہ بھی اسی احسن کے متعلق ہو جائیں گے. فی عین زید یہ بھی کیا ہے؟ اسی احسن کے کیا متعلق ہو جائیں گے. سارے کیا اسی احسن کے متعلق ہو جائیں گے. ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھ میں، ہاں میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھ میں سرمہ زیادہ خوبصورت رکھتا ہو زید کی آنکھ سے. یعنی زید کی آنکھ سے زیادہ جس کی آنکھ میں سرمہ اچھا رکھتا ہو میں نے وہ بندہ آج تک نہیں دیکھا. یعنی زید کی آنکھ میں سرمہ اچھا لگتا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چونکہ ما رأیت تو آیا ہے اور پھر رجل کی صفت آئی ہے، پھر اس میں مفضل علی نفسہ باعتبارین آیا ہے، تو یہ تینوں شرائط پوری ہوئی ہیں، مسئلہ الکحل بنا ہے، تو تب جا کے احسن نے کیا کیا ہے؟ اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنا کے عمل کیا ہے. اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو وہ عمل نہیں کرے گا. ہاں، وہ یا پہلے والی مثال رہے ہیں کہ ما رأیت رجلا احسن من زید. ٹھیک ہے، کہ میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو زید سے احسن ہو. تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو پھر کوئی احسن ابو، ہاں وہ مثال تھی. یعنی مررت برجل افضل منہ ابو، وہ والی مثال تھی نا. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ماں بھی لگا بھی دیں تو وہ پھر رجل میں کیا ہے؟ مفضل علی نفسہ باعتبارین والی. ہاں، وہ نہیں ہے کہ مفضل علی نفسہ، یعنی وہ چیزوں میں اکثر طور پہ استعمال ہوتی ہے ان کے یہاں. تین چار شرطیں ایک ساتھ ہوں گی تب یہ جا کے جو مسئلۃ الکحل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آگے جا کے اس کو رفع دے گا، اس میں ظاہر کو رفع دے گا. وقول شاعر، شاعر کا قول ہے کہ ما رأیت عمران احب الیہ البذل منہ الیک یا ابن سنان. احب الیہ البذل،
احبہ کیا ہے؟ افل و تفضیل ہے. جی. امرأن یہ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. ما رأیتو کیا ہے؟ یہ نفی ہے. ساری شرائط اس میں پوری ہو رہی ہیں. یعنی ما رأیتو سب سے پہلے نفی ہے کلام میں، پھر عمران اس میں جنس آ گیا، پھر اس میں جنس کی صفت کیا آ گئی؟ احبہ، اس میں تفصیل آ گئی. پھر احبہ کے آگے کیا آ گیا؟ البذل. ٹھیک ہے، البذل خود کیا آ گیا جی؟ اس کا اسم آ گیا، اس کا فاعل آ گیا ظاہری. بذل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطا کرنا. خود یہ جو عطا کرنا ہے نا، یہ محبوب ہے، مفضل ہے، فضیلت اس کی دینی ہے نا. عطا جو ہے یہ، ہاں جس طرح الکوہل میں ہم نے کہا تھا نا کہ الکوہل کیا ہے؟ احسن ہے، زیادہ خوبصورتی ہے. تو الکوہل کو اپنی خوبصورتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خود الکوہل ہے، خود خوبصورت ہے، اور دوسرا چونکہ یہ کیا ہے؟ زید کی آنکھ میں. تو وہ دو جہات بنائی تھی. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو عطا اور بخشش ہے، عطا کرنا، خود اچھا ہے بذات خود. ہاں یہاں پہ لفظ اچھا نہیں لکھا ہوا، احب لکھا ہوا ہے نا. ہاں، محبوب، پسندیدہ. تو ہم کہیں گے خود عطا جو ہے وہ خود بھی پسندیدہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ چونکہ وہ ابن سنان عطا کر رہا ہے تو یہ اس وجہ سے زیادہ کیا پسندیدہ ہے. یہ اسی کی مثال ہوگی شعر. ٹھیک ہے، یعنی یہ مسئلہ الکوہل کی طرح ہے. ٹھیک ہے. ما رأیت عمران، یعنی میں نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا کہ احب الیہ البذل منہ الیک، کہ جس کے لیے جو ہے وہ عطا کرنا تمہاری نسبت سے زیادہ کیا ہو؟ محبوب ہو. اے ابن سنان، یعنی ابن سنان کی مدح کر رہے کہ تم سے زیادہ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو عطا اور سخاوت کو زیادہ محبوب رکھتا ہو. وَكَذَلِكَ، اور بالکل یہی صورت حال ہوگی کہ لو کان مکان النفی استفہام، کہ اب نفی کی جگہ پہ استفہام لگا لیں. کہ قول کا جیسے یہی اوپر والی مثال تھی، اس میں ما رأیت تھا، آپ حل رأیت کر دیں. حل رأیت رجلا احسن فی عین الکحل منہ فی عین زید. اور نہی، یا نفی کی جگہ پہ نہیں لگا دیں کہ لا یکن احد احب الیہ الخیر منہ الیک. تو جملہ مطلب یہی ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے خیر زیادہ محبوب ہو تم سے بڑھ کر. ٹھیک ہے، یہ نفی نہیں اور ہر جو استفہامیہ ہے، ان صورتوں میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ یہی مسئلہ الکوہل کا ضابطہ جاری ہوتا ہے. قواعد جاری ہوتا ہے. ہاں، قواعد جاری ہوتا ہے. بس وہ بعد والی، سارے قواعد، ہاں یعنی شروع میں نفی ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، اور بعد میں اسم جنس ہو، اور اس کی پھر صفت ہو، موصول صفت. پھر وہ اسم بھی ایسا ہو کہ جس کی مفضل علی نفسی بے اعتبارین ہو. تو یہ وہاں پہ یہ کیا کام بنے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.